شاعر اہل سنت اشتیاق صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت رئیس الدین صاحب قبلہ، صدر جلسہ علامہ شمساد صاحب قبلہ اور تمام ائمہ مساجد نانوا اور تمام اکابرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المعين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج کا یہ خوبصورت انتظام و انصرام و اہتمام بنام جشن غوث الورا کانفرنس سرزمین نینوا، ضلع بوندی، صوبہ راجستھان، علاقہ سرکار غریب نواز میں اراکین کمیٹی نے آرگنائز کی، جس کو ہم اور آپ سب مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں خدائے قادر و قیوم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر بعطائے رسول بشیر و نذیر، بکرم غوث و خواجہ دستگیر، بفیض اعلی حضرت مفتی اعظم اس غوث الورا کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور کمیٹی کے یوتھ بریگیڈ ینگسٹر نوجوانوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور کمیٹی والوں کو اسی طرح اپنے غوث کے شان میں جلسہ سجانے منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تمام نینوا کے سنی مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے کعبے کا حاجی، مسجد نبوی کا نمازی اور مرنے کے بعد چہرے مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائے۔ کل بروز قیامت ڈومز ڈے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں رب کائنات کا دیدار عطا فرمائے۔ حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رات کے اس وقت میں، سردی کے شدید موسم میں جو آپ اس وقت تک تشریف فرما ہے، یقیناً یہ آپ کی قربانی ہے
اور جب بندہ اپنے رب کے لیے قربانی دیتا ہے تو رب اس کی قربانی کو رائگاں نہیں کرتا، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا۔ پرووائڈ وہ قربانی دل سے ہونا چاہیے۔ آج قوم مسلم کے دل سے جذبہ قربانی ختم ہو گیا، قوم مسلم تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اگر قوم مسلم کے اندر جذبہ قربانی بیدار ہوتا 1450 سال پہلے کا، جیسا کہ بدر میں بیدار تھا، احد میں بیدار تھا، خندق میں بیدار تھا، تبوک میں بیدار تھا، حنین میں بیدار تھا، یرموک میں بیدار تھا، یوگوسلاویہ کے میدان میں بیدار تھا، اندلس کی وادی میں بیدار تھا، فلسطین کی دھرتی پر بیدار تھا، چین کی دھرتی پر بیدار تھا، خطیب ابن مسلم کی شکل میں بیدار تھا، محمد ابن قاسم کی شکل میں سندھ کی دھرتی پر بیدار تھا، تو اللہ نے اس قوم مسلم کے جذبہ قربانی کو دیکھ کر کامیابی دی۔ اگر یہی جذبہ قربانی آج پھر بیدار ہو جائے تو قوم مسلم پھر زندہ باد و پائندہ باد ہو جائے۔ آج جذبہ قربانی ہمارے اندر سے سلب ہو گیا، اسی لیے ہم اس بے عزتی کی زندگی، انریسپیکٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو پینے کا شعور نہیں، کھانے کا طریقہ نہیں، پیشاب کرنے کا شعور نہیں، جو رات کا کھانا فقط اس ڈر سے نہیں کھاتے تھے کہیں ہمارے گھر میں آگ نہ لگ جائے، وہ کھانے کا طریقہ اسلام نے دیا، پہننے کا طریقہ اسلام نے دیا، رہنے کا طریقہ اسلام نے دیا، سوچنے کا طریقہ اسلام نے دیا، زندگی الائب کرنے کا طریقہ اسلام کو دیا۔ آج وہی آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ یہ بھارت ہمارا ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بھارت کسی کے باپ کا نہیں۔ 1857 میں سب سے پہلے جہاد آزادی کا فتویٰ کسی RSS کے گنڈے نے نہیں دیا تھا، کسی شیو سینا والے نے نہیں دیا تھا۔ 1857 میں جہاد آزادی کا فتویٰ، بھارت کو آزاد کرانے کا فتویٰ کسی نریندر مودی کی اولاد نے نہیں دیا تھا، کسی امت شاہ کے بچے نے نہیں دیا تھا، بلکہ جہاد آزادی کا فتویٰ، اس بھارت کو انگریز کے پنجوں سے چھڑانے کا فتویٰ اگر کسی نے دیا تھا تو رامپال اور شیام پال نے نہیں دیا تھا۔ اسی نبی کے غلام، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے ماننے والے بھارت کے باشندے علامہ فضل حق خیرآبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اے مسلمانوں اپنی جان کو قربان کر کے ہندوستان کو بچا لو۔ گھبرانا نہیں، ریفرنس کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ بہت ہو گیا کرامت سنتے سنتے، اب کرامت سننے کا زمانہ چلا گیا، حقیقت سننے کا زمانہ۔ کب تک سنو گے کرامتیں؟ جنت کا ذکر کب تک سنو گے؟ جہنم کا ذکر کون سنے گا؟ جنت کی حوروں کا ذکر کب تک کرو گے؟ جنت کے دلما کا ذکر کب تک کرو گے؟ ارے جہنم کی وادیوں کا ذکر بھی سننے کی عادت ڈالو، جہنم کے عذاب کو سننے کی بھی عادت ڈالو۔ خالی غوث کی 11ویں مناظر لے کر اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مت مانگو، خالی غریب نواز کی چھٹی منانے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا مستحق مت بن جاؤ، بلکہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا ہوگا پل صراط سے گزرنا ہوگا، میزان عمل سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال پڑھنا ہوگے، قیامت کی ہولناکیوں سے گزرنا ہوگا، قیامت کا مقابلہ کرنا ہوگا اور رب کے عذاب کو دیکھنا ہوگا۔ اگر جنت میں جانا ہوگا تو دنیا میں قربانی دے کے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ خالی جنت سے کام نہیں چلے گا، جنت کی حوروں کا ذکر سننے سے کام نہیں چلے کہ 70 حوریں ملیں گی، ہر حورت کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ 70 لباس پہنی ہوں گی، پھر بھی پاؤں کی پنڈلی کی خوبصورتی ظاہر ہے۔ اب اس سے کام نہیں چلے گا، اب کام چلے گا تو پہلے جہنم کا ذکر سننا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں غریب غوث اعظم کی زندگی میں جھانک کر بتاؤں گا کہ غوث اعظم نے کیا کام کیا۔ کوئی کرامت بیان نہیں کروں گا، کرامت آپ سن چکے ہیں۔ کرامت سے اب کوئی قوم، کیونکہ اب کوئی غریب نواز کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے گا، اب کوئی غوث اعظم کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب تو اگر اسلام تو دوسرے کو قبول کرانا ہے تو اپنا علم پیش کرنا پڑے گا، نبی کا اخلاق پیش کرنا پڑے گا۔ بس سوچو کہ غریب نواز کی طرح پرتھوی راج چوہان کے سامنے کوئی اونٹ بٹھال کر کرامت دکھائے گا، انا ساگر کو پوزے میں لے کر کرامت دکھائے گا، اجے پال جوگی کے سر پہ چپڑے پڑوائے گا۔ اب یہ زمانہ غریب نواز کا زمانہ تھا، وہ زمانہ گزر گیا۔ ارے اب زمانہ آیا ہے تو علم کا زمانہ آیا ہے، محبت کا زمانہ آیا ہے، پیار کا زمانہ آیا ہے، نبی کے ایٹیٹیوڈ کا زمانہ آیا ہے، نبی کی
اخلاق کا زمانہ آیا ہے. اب لوگوں کو بتاؤ تو یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا اخلاق یہ ہے, میرے نبی کا کلچر یہ ہے, میرے نبی کی تہذیب یہ ہے, میرے نبی کا تمدن یہ ہے, میرے نبی کی شان یہ ہے. ارے میرا نبی تو یہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جائے. کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے پیار نے کر لی, کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی. آج حقیقت پیش کروں گا, ڈرنا مت, ڈرنے سے کام نہیں چلا. آپ تو نینوا میں سو جاؤ گے. مجھے ابھی بریلی کا متھرا سے بریلی کا سفر طے کرنا, نہ جانے کتنے حالات سے گزرنا ہوگا, لیکن یہ جان ایک ہے, چاہے بندہ لے لے یا خدا لے لے. لیکن میرا ایمان بولتا ہے علامہ صاحب, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ کا قرآن بولتا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحے کے لیے نہ آگے بڑھنے کی مہلت دے گا نہ پیچھے ہٹنے کی مہلت دے گا. اللہ کا قرآن بولتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ تم چاہے جہاں ہو موت وہیں پہنچ جائے گی. اگر تم مضبوط بلڈنگوں میں ہوگے, مضبوط محلوں میں ہوگے, مضبوط قلعوں میں ہوگے, موت وہیں پہنچے گی. جب موت پہنچے گی تو تختہ تار پر بھی موت آئے گی, پھولوں کی سیج پر بھی موت آئے گی, بیوی کے بستر پر بھی موت آئے گی, باپ کے سامنے بھی موت آئے گی, بچوں کی پیار کے سامنے موت آئے گی, ماں کی ممتا کے سامنے بھی موت آئے گی. ارے موت جب آئے گی تو اس شان سے آئے, اس شان سے آئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کوئی میاں کا لال نہیں لے سکتا ہم سے زندگی. آؤ میں تاریخ کے ونڈو میں جھانک کر بتاؤں, حوالہ دوں گا, ایک ایک چیز کا ریفرنس دوں گا. اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام بھی دوں. آج یہ امت شاہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے, مودی جی سوچتے ہیں مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے, مانیے پردھان منتری احمد رضا منظری بریلوی ابن صدیق احمد بریلوی تم سے بڑے ہی مؤدبانہ مہذبانہ انداز میں بتانا چاہتا ہے کہ تم کوئی سب بل لے کر آؤ. مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ مسلمان اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, اس لیے مسلمان اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے, اس لیے مسلمان اللہ کی وحدانیت سے ڈرتا ہے, اس لیے مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یاد رکھو تمہاری طرح ایک اور شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا, پوری دنیا نے اس کو جانا کہ جب وہ بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا, جب مسلمانوں کے سروں کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, جب مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی جا رہی تھی, جب وہ ظالم کافر تاتاری ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بغداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, تو ہلاکو خان چنگیز خان یہ سوچ رہے تھے کہ آج کے بعد مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے گا, اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, قرآن کی کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہوگا, مصطفیٰ کی میلاد کرنے والا نہیں ہوگا, مصطفیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا, مسجدوں میں اذان دینے والا نہیں ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں ہوگا. یہ ہلاکو خان چنگیز خان کا ذہن بول رہا تھا, اس کی تہذیب بول رہی تھی, اس کا قلم بول رہا تھا, اس کی تلوار بول رہی تھی, اور بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی جا رہی تھی, مسلمانوں کے سروں سے مینار تعمیر ہوئے جا رہے تھے, اور بغداد میں اعلان ہو رہا تھا, چنگیز کا اعلان کر رہا تھا, مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں گا, اسلام کو تباہ و برباد کر دوں گا, قرآن کو ختم رہ کے سانس لوں گا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ چنگیز خان مٹی میں مل گیا, ہلاکو خان مٹی میں مل گیا, اسلام کل بھی زندہ تھا اور اسلام آج بھی زندہ ہے. کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہے گا. فٹ بال کھیلی گئی مسلمانوں کے سروں سے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, کرامت سن سن کر تم تھک چکے ہو, اب تمہارے سامنے حقیقت بیان کی جائے گی, حقیقت سے کام لوں گا. فٹ بال کھیلی جا رہی تھی, چنگیز کا ہلاکو خان مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا, اسلام کو مٹانے پر پڑا تھا, لیکن دنیا نے دیکھا اسلام زندہ رہا اور آج بھی زندہ ہے اور کل تک زندہ رہے گا.
اس لیے کہ اسلام میں اللہ نے وہ لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز سے کمپرومائز کرنا پڑے، وہ کمپرومائز کیا ہے دوران تقریر بتاؤں گا۔ ایک چیز سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، باقی ساری چیز سے کمپرومائز مت کرو، سمجھوتا مت کرو۔ اگر ایک چیز سے سمجھوتا کر لیا، ایک چیز سے کمپرومائز کر لیا، you can get success in your life in the world۔ تم دنیا میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بغداد کا تاتاری ختم ہو گیا، بغداد کا ہلاکو خاں چنگیز کا ختم ہو گیا، لیکن خدا کی قسم جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے جس نے سمجھوتا کر لیا، اللہ سے جس نے کمپرومائز کر لیا، اللہ سے وہ جس نے راضی کر لیا، وہ عبد القادر بغداد میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح تہر میں تابندہ رہیں گے۔ ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح تہر میں تابندہ رہیں گے۔ اور جناب امت شاہ جی سنو، تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے۔ کرتے جاؤں گا، غوث اعظم کا جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی بریانی کھا لو، بانٹ لو، بنا لو، حلوہ کھا لو، بانٹ لو، بنا لو، ان کا ذکر کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، غوث اعظم نے جو کیا تھا وہ کرنا پڑے گا، غوث اعظم نے جو کام کیے تھے وہ کرنا پڑیں گے، غوث اعظم نے جو قول پہ عمل کیا تھا وہ کرنا پڑے گا۔ رات تاتاری ختم ہو گئے، ہلاکو خاں ختم ہو گیا، چنگیز کا ختم ہو گیا، لیکن کعبہ آج بھی سلامت ہے، کعبے کا خلاف آج بھی سلامت ہے، کعبے کا حتیم آج بھی سلامت ہے، کعبے کا مطاف آج بھی سلامت ہے، قرآن آج بھی سلامت ہے، نبی کی رسالت آج بھی سلامت ہے، ابو بکر کی صداقت آج بھی سلامت ہے، عمر کی صداقت عدالت آج بھی سلامت ہے، عثمان کی سخاوت آج بھی سلامت ہے، علی کی شجاعت آج بھی سلامت ہے، حسن کی امامت آج بھی سلامت ہے، حسین کی شہادت آج بھی سلامت ہے، بغداد کا غوث آج بھی سلامت ہے، اجمیر کا خواجہ آج بھی سلامت ہے، بھارت کا مسلمان آج بھی سلامت ہے۔ کیسے مٹے گا؟ پرووائڈ وی ول ہیو ٹو پرسیو آف اللہ، ہمیں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو اگر راضی کر لیا تو دنیا ہماری ہو جائے۔ نام و نشان مٹ گیا، لیکن بغداد کا غوث آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ، ہلاکو تباہ ہو گیا۔ اور پیچھے جاؤ، نمرود نے کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دوں گا۔ ایک چیز اور بتا دوں یہاں علماء کے حوالے سے موجودگی میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، ایسا نہیں۔ اسلام تو جبھی دنیا میں آیا تھا جب اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام اسی وقت دنیا میں آ گیا تھا جب اللہ نے حضرت آدم کو، فرسٹ مین کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا، اسلام جبھی آ گیا تھا۔ البتہ جیسا جیسا نبی آیا اس کے نام سے دین کا نام رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم آئے دین آدمی ہو گیا، حضرت نوح آئے دین نوح ہو گیا، حضرت موسیٰ آئے دین موسوی ہو گیا، حضرت عیسیٰ آئے دین عیسوی ہو گیا، حضرت ابراہیم آئے دین ابراہیمی ہو گیا، حضرت اسماعیل آئے دین اسماعیلی ہو گیا۔ جب میرا نبی محمد آیا تو دین محمدی ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھنا کہ اسلام 1400 سال کا پرانا مذہب ہے، نہیں، اسلام اتنا پرانا مذہب ہے جب زمین بھی نہیں بنی۔ اسلام تو جب کا مذہب ہے جب آسمان بھی نہیں بنا تھا۔ اسلام تو جب کا مذہب ہے جب چاند و سورج کی قندیلیں نہیں لگی تھی۔ اسلام تو جب سے مذہب ہے جب ستاروں کے خمخمے نہیں لگے تھے۔ اسلام تو جب کا مذہب ہے جب جنت بھی نہیں بنی تھی۔ اسلام تو جب کا مذہب ہے جب تک جنت کی بہاریں نہیں تھی۔ اسلام تو جب کا مذہب ہے جب جہنم کی آگ، جہنم کے گڑھے نہیں تھے۔ اسلام تو جب کا مذہب ہے جب پہاڑوں کی بلندی نہیں تھی۔ اسلام تو جب کا مذہب ہے جب زمین کی پستی نہیں تھی۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو بنایا اور میرے نبی سے کہہ دیا، اے میرے نبی، سب سے پہلے تجھے پیدا کر رہا ہوں، جب تو دنیا میں جائے گا تو دین اسلام لے کر جائے گا۔
دیا ہمارا دین 1400 سال پرانا دین ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ ہم تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ثابت کرو ہمارا دین 1400 سال پرانا ہے۔ نبی فرماتے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے، سبحان، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ میری قوم کی ماں اور بہنوں، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تمہارے پیٹ سے جنم لیتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ۔ کل مولود یولد، علامہ شمشاد صاحب، علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ارے تو پیدا ہوا تھا تو بھی اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا، وہ الگ بات ہے تیرا نام کچھ تیرے باپ نے رکھ دیا، جیسے ماحول میں پرورش پائی ویسا تو بن گیا۔ لیکن خدا کی قسم ہم سے مت بتا کہ گھر واپسی کرو، اگر گھر واپسی بھی معاملہ آ گیا تو تجھے گھر واپسی کرنا پڑ جائے گی، پھر تجھے پڑھنا پڑ جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سے کہہ رہا ہوں گھر واپسی کرو، اگر گھر واپسی کا مسئلہ سن گیا نقیب صاحب، رئیس الدین صاحب، تو تمہیں بھی گھر واپسی کرنا پڑ جائے گی، سب گرہ منترالے بھول جاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سب بھول جاؤ گے، پھر دیکھنا پڑے گا۔ تم جو پیدا ہوئے تھے مسلمان ہی پیدا ہوئے تھے، وہ الگ بات ہے کہ جیسا ماحول پایا ویسی پرورش کرتے چلے گئے، لیکن یاد رکھو تم جیسے کتنے چھتری آئے دنیا سے چلے گئے، اسلام کو نہ مٹا سکے۔ اور جہاں بات کرتے ہو مسلمانوں کو برباد کرنے کی، تو یہ بات یاد رکھ لو، یہ بھارت کسی کے باپ کا نہیں۔ جب غریب نواز کے سامنے پرتھوی راج چوہان نے کہا بابا ہٹو، یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے بٹھا لو، نو ڈاؤٹ، آئی ہیو نو پرابلم، مجھے کوئی پریشانی، میں تو فقیر ہوں، کہیں بھی چلا جاؤں، میں فقیر ہوں کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ صبح کو آئے، کہا بابا یہ اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہا ہم نے بٹھا لے، بٹھانے والا غریب نواز ہے، اٹھا لے پرتھوی راج چوہان، طاقت بہت ہے۔ کہا بابا ہم سے تو نہیں اٹھ رہے، کہا تجھ سے نہیں اٹھ رہے، اٹھا لے، طاقت لگا لے، فوج لیا، سپاہی لیا، ویپنز لیا، ہتھیار لیا، کوپر لگا لے، اپنا گرہ منترالے لیا، ودیش منترالے لیا، اپنا پردھان منتری راشٹرپتی لیا، کچھ بھی لیا، لیکن میرے اونٹ نہیں بٹھا سکتا۔ اب گرہ منتری جی احمد رضا منظری بریلوی چیلنج کرتا ہے، جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ پرتھوی راج چوہان سے نہ اٹھے تو بھارت کے 90 لاکھ کو کلمہ غریب نواز نے بھارت میں بسایا ہے۔ جب اونٹ نہ ہلا سکے تو بھارت کا مسلمان نہیں ہلے گا، جب تک ہندوستان میں غریب نواز کا مزار رہے گا تب تک بھارت میں مسلمان رہے گا۔ کمی ہم میں ہے، ہم انہیں کوئی دوش نہیں دیں گے، کمی ان کی کوئی نہیں ہے، ہم ان کو کوئی، میں کیمرے کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہوگی پوری دنیا سنے گی، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیمرہ مین صاحب، گرہ منترالی کی کوئی کمی نہیں، کمی ہماری ہے۔ کمی کس کی ہے؟ نقیب صاحب، کمی ان کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو اپنی عقل کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، ہمیں اپنی عقل کے اعتبار سے کام کرنا ہوگا، اور ہمیں عقل دینے والا ہمارا نبی ہے۔ زور سے بولو، ہمارا نبی ہے۔ جملہ نوٹ کرو، جب اچھا لگے تو زوردار استقبال کرنا، جب میں اشارہ کروں ہمارے نبی نے عقل دی، ابو بکر تجھے عقل دے رہا ہوں، دین اسلام قبول کر لے۔ ابو بکر نے عقل کو لے لیا، دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر سے میرے نبی نے کہا ابو بکر تجھے عقل قبول کرنا تیرا کام تھا اور صدیق اکبر بنانا میرا کام ہے۔ ادھر عمر آ گیا، عمر قبول کر لے، عمر نے کہا آقا قبول کر لیا، نبی نے فرمایا فاروق اعظم بنا دیا۔ ادھر عثمان آ گیا، عثمان سے کہا قبول کر لے، عثمان نے کہا آقا آئی ایکسپٹ یور میسج، میرے آقا قبول کر لیا۔ نبی نے غنی بنا دیا، ذوالنورین بنا دیا، علی کو فاتح خیبر بنا دیا۔ اب میرے نبی نے کہا اے میرے امتیوں، جب تک تم میری باتوں پر عمل کرتے رہو گے، جب تک میری باتوں پر عمل کرتے رہو گے، تب تک دنیا کی بادشاہت کرتے رہو گے۔
جب تک عمل کرتے رہو گے دنیا کی بادشاہت کرتے رہو گے. آپ نے دیکھا 313 تھے میدان بدر میں, نبی کا عشق لے کر گئے, اللہ کی وحدانیت لے کر گئے, قرآن کی عظمت لے کر گئے, نبی کا فرمان لے کر گئے. بدر میں حکومت کرتے ہوئے نظر آئے, احد کے میدان میں گئے حکومت کرتے نظر آئے, خندق کے میدان میں گئے حکومت کرتے نظر آئے, تبوک کے میدان میں گئے حکومت کرتے آئے, یوگوسلاویہ کے میدان میں گئے حکومت کرتے آئے, فرانس کی سرزمین پر گئے حکومت کرتے آئے, جرمنی کی دھرتی پر گئے قبول اسلام کی خوبیش کرتے گئے حکومت کرتے نظر آئے. اندلس کی دھرتی پر اسلام قبول کیا, جب کام کرتے چلے گئے تو حکومت کرتے چلے گئے. اسپین کی دھرتی پر حکومت کرتے چلے گئے, سندھ کی دھرتی پر حکومت کرتے چلے گئے. آج مسلمانوں تمہاری حکومت کیوں گئی, آج تمہاری عزت کیوں گئی, آج تمہارا وقار کیوں گیا؟ سب سے پہلے تم نے قرآن کو چھوڑا, سب سے پہلے تم نے قرآن کو چھوڑا, قرآن کے بعد تم نے فجر کو چھوڑا, فجر کے بعد تم نے ظہر کو چھوڑا, ظہر کے بعد تم نے عصر کو چھوڑا, عصر کے بعد تم نے مغرب کو چھوڑا, مغرب کے بعد تم نے عشاء کو چھوڑا, عشاء کی نمازیں چھوڑتے گئے, نمازوں کو چھوڑتے گئے, نبی کی سنتوں کو چھوڑتے گئے, نبی کے کردار کو چھوڑتے گئے, نبی کے کیریکٹر کو چھوڑتے گئے, نبی کی باتوں کو چھوڑتے گئے. ارے تم نمازوں کو چھوڑتے گئے, تم اسلام کو چھوڑتے گئے. حکومت تم سے جاتی رہی, تمہارا وقار تم سے جاتا رہا, تمہاری تہذیب تم سے جاتی رہی, تمہاری تاریخ تم سے جاتی رہی, تمہاری مسجدیں. آج تو یہ عالم ہے, تمہاری سٹیزن شپ جانے کا خطرہ بھی تمہیں پیدا کرتا ہے. کس بات کو رویا جائے, دل کے پھپھڑے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تمہیں کالی گھٹاؤں تک کا نہیں پہچاننا آیا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو صابن. تم نے نمازوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جو قوم نمازوں کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتی ہے. اب تباہ کرنے کے لیے کبھی سٹیزن شپ آئے گا, کبھی NRC آئے گا, کبھی نیشنل رجسٹر آف سٹیزن آئے گا, کبھی کچھ آئے گا, کبھی کچھ آئے گا. یہ عذاب ہے, اللہ کی لاٹھی کی ماں. پھر کہتے ہو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. بولو کتنی نمازیں پڑھی ہے عشاء کی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, ظاہر مت کرنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. فجر تم نے چھوڑی, ظہر تم نے چھوڑی, عصر تم نے چھوڑی, عشاء تم نے چھوڑی, مغرب تم نے چھوڑی, قرآن کی تلاوت تم نے چھوڑی. آج ہر گھر میں صبح صبح کے وقت میں گانا تو ملے گا لیکن قرآن کی آواز نہیں آئے گی. رات کے وقت میں موبائل کے ذریعے میسنجر, یوٹیوب, واٹس ایپ, ٹویٹر, نہ جانے کتنی چیزیں چلتی نظر آئیں گی لیکن تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی. آج تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت کے نغمے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلا گیا وہ دور جب مسلم عورتیں صبح کو اٹھتی تھی تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی, رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی تھی, وضو بنا کر بچوں کو دودھ پلاتی تھی, پھر حضرت خالد ابن ولید کا قصہ سناتی تھی, ابو بکر کی صداقت کا واقعہ سناتی تھی, عمر کی عدالت کی لوریاں سناتی تھی, عثمان غنی کی سخاوت کے چرچے کیا کرتی تھی, علی مرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری کی جھلک دکھایا کرتی تھی. وہ جذبہ ختم ہو گیا, تم تباہ و برباد ہوتے چلے گئے. خدا کی قسم, اللہ کا قرآن آج بھی ضمانت دے رہا ہے, اللہ کا قرآن آج بھی بول رہا ہے, آسمانی گرنتھ آج بھی بول رہا ہے, آسمانی صحیفہ آج بھی بول رہا ہے, بک آف دا اسکائی آج بھی ضمانت دے رہی ہے. کوئی گرہ منترالے تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا, کوئی ودیش منترالے تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا. آؤ, اللہ کا قرآن بول رہا ہے, اللہ کا صحیفہ بول رہا ہے, آسمانی کتاب بول رہی ہے, بک آف دا اسکائی بول رہی ہے, آسمانی گرنتھ بول رہا ہے, اللہ کا کلام بول رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو, کامیاب تم ہی ہوگے. اوجمندی کا صحرا تمہارے سر باندھا جائے گا, کونین کو نالین بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا, فتح مندی تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی, حکومت تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی, چاہو جلال تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا, تخت و تاج تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. Provide you will have to become a moment carefully in your life in the world. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ساری کامیابی تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی, شرط یہ ہے سچے پکے مومن بن جاؤ. یہ کسی ملا کی کتاب نہیں, کائنات کے اللہ کا کلام اللہ. ہم سے کہتے ہو مسلمانوں, شکایت کرتے ہو, احساس کرتے ہو کہ کیا ہو رہا؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا سب ٹھیک ہو رہا ہے. اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیا. قرآن بول رہا ہے, شمشاد علامہ شمشاد صاحب, قرآن بول رہا ہے, کسی اللہ کی کتاب نہیں ہے, کائنات کا اللہ کی کتاب.
ولا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی ہو۔ کیا کہا؟ کامیاب، کامیاب، بول دو نوجوانوں، کامیاب شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، سچے پکے مومن بن جاؤ، سچے پکے، سچے پکے۔ تو آؤ یہیں پر ایک بات میں بتا دوں، کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے زبدۃ الاثار، رائٹر کا نام علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں بغداد میں جب تاتاری حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، علامہ شمشاد صاحب آپ کے حوالے سے آپ کی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بہت ہو گئی کرامت سنتے سنتے، آپ کو حقیقت بات، کچھ کڑوی باتیں بھی سننے کی عادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خالی بریانی حلوہ اور زردے سے کام نہیں چلے گا، اب کڑوی باتیں سننے کی عادت ڈالو۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کیا، نام ہے زبدۃ الاثار، رائٹر ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ لکھتے ہیں جب بغداد میں تاتاریوں کا حملہ چل رہا تھا، کس کا حملہ چل رہا تھا؟ یہ واقعہ لکھا ہے، کتاب امام صاحب کے پاس ہو دیکھ لینا، نقیب صاحب کے پاس دیکھ لینا، جس کے پاس ہو دیکھ لینا۔ احمد رضا منظری ہوا میں فائرنگ نہیں کرتا، زمین میں پیر رکھ کے زمینی بات کرتا۔ حملہ ہو رہا تھا، اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ، ان کو درد ہوا، یہ مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان، مسلمان، بولو مسلمان، بول دو مسلمان مارا جا رہا ہے۔ امام صاحب اللہ کا ولی گھوڑے پر سوار ہے، لکھا ہے اس کتاب میں، گھوڑے پر سوار ہوا، تلوار نیام سے باہر نکلا، چلا کہ کچھ نہ صحیح دو چار مسلمانوں کی جان تو بچا، کچھ نہ صحیح دو چار مسلمانوں کی، کچھ نہ صحیح دو چار مسلمانوں کی جان تو بچا۔ میرے بھائیوں آپ بھی اسی محفل میں تھوڑا قریب آئیے، اچھے نہیں لگ رہے، دور بیٹھو، ایسا لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ قریب آؤ، لک ٹو مائی فیس، لک ٹو وارن، تو اپنا کام کرو، تم ادھر دو، لک ٹو مائی فیس، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی، یہ بات ذہن میں رکھو، جو لوگ کہتے ہیں غوث اعظم آج کام کیوں نہیں کر رہے، غریب نواز کو آج کیا ہو گیا، کچھ مدد کیوں نہیں کر رہے، یہ کہتے لوگ نہیں کہتے ہیں؟ لو سنو، کل بھی بات سننے کی عادت ڈالو، بہت ہو گیا قصہ کہانی، چٹکلے سننے کی عادتیں بند کرو، اور ایسے مولویوں کو بلانا بند کرو جو ہنسی مذاق میں تقریر کر کے گزر جائے، وہ قوم کے سب سے بڑے غدار، جو قوم کا پیسہ لے کر قوم کو کوئی پیغام نہیں دے۔ کھری بات کہنے والے مولویوں کو بلاؤ تاکہ حق بات کہے چاہے بھلے کر بھی لگے، الحق مر، حق بات ہمیشہ کر۔ آج کہتے ہو غریب نواز کچھ کیوں نہیں کر رہے، کیوں کریں گے غریب نواز کچھ؟ سنو، کتاب کا حوالہ نوٹ کر لیا، نام بھی نوٹ کر لیا، سنو، اللہ کا ولی گھوڑے پر بیٹھا، تلوار ہاتھ میں نکالی، چلا کہ کم سے کم میری جان دو چار مسلمانوں کو بچانے کے کام تو آئے گے۔ اللہ ریکارڈنگ کے ذریعے پھیلا دو پوری میڈیا، پوری دنیا میں۔ چلا، جیسی پہنچا، تاتاریوں کے قریب پہنچا، آواز آئی، کیا آواز آئی؟ جملہ نوٹ کرنا، کہلواؤں گا زبان سے، آواز آئی، اللہ کا ولی چلا، آواز آئی، یا ایھا الکافرون اقتلوا الفجر، ترجمہ سن، آواز آئی، اے کافرو ان فاجروں کو قتل کر دو۔ کیا آواز آئی؟ اے فاجرو، اے کافرو ان فاجروں کو قتل، اے کافرو ان فاجروں کو قتل کر دو۔ آواز آئی اللہ کے ولی کے کان میں، اس نے تلوار نیام میں ڈالی، تلوار نیام میں ڈالی، اللہ کے ولی کی آنکھ سے آنسو رونے لگے، کلیجہ پھٹ گیا، مولا آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام لے، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہے، ان کا نام بھی غلام رسول ہے، ان کا نام بھی غلام مصطفیٰ ہے، ان کا نام بھی عبد الرحیم ہے۔ مولا کیسی آواز آ رہی، یا ایھا الکافرون اقتلوا الفجر۔ میری قوم کی نوجوان بہنوں، بچیوں، بوڑھی ماؤں، سنو احمد رضا منظری کا یہ دل دوست جملہ، آواز آئی، اے کافر ان فاجروں کو قتل کرو۔ اللہ کے ولی کی آنکھ سے آنسو نکلا، یا اللہ، یا اللہ، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ کافروں فاجروں کو قتل کرو۔ فاجر کون تھا؟ جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ فاجر کون تھا؟ جس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، جس کے سر کاٹ رہے تھے۔ اللہ والے نے تلوار نیام میں ڈھائی، آنسو نکلے، آنسو نکلے، رو کر کہا مولا جب ان کو تیری ہی تائید حاصل نہیں ہے، اب ان کو میں کیا، مجھ جیسے کروڑوں تیرے بندے آئیں گے تب بھی نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ کا ولی تھا، صاحب کرامت بزرگ تھا، تلوار ڈال کے واپس ہوا، تاتاری نے حملہ کیا، اللہ کے ولی کا سر تن سے جدا ہو گیا، سر تن سے جدا ہوا، سر تن سے جدا ہوا۔ آواز آئی، اے مسلمانوں
شہید ہو گیا۔ مسلمانوں جب وہ فاسق و فاجر کاٹے گئے تو آج ہم کیا ہیں؟ نماز فجر چھوڑی فاسق ہم ہیں، ظہر ہم نے چھوڑی فاسق ہم ہیں، عصر ہم نے چھوڑی فاسق ہم ہیں، مغرب ہم نے چھوڑی فاسق ہم ہیں، عشاء ہم نے چھوڑی فاسق ہم ہیں۔ پھر یہ کہتے ہو سٹیزن شپ پاس ہو رہا ہے، NIR پاس ہو رہا ہے، MMA پاس ہو رہا ہے۔ مسلمانوں یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اگر ہم اللہ سے کمپرومائز کر لیں تو آج بھی دنیا کے اندر سر اٹھا کر جیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یاد تو رکھو کہ آج اعلان نمازوں کو چھوڑنے والا فاسق نہیں، اعلان نمازوں کو چھوڑنے والا فاجر نہیں، تو جو کام ان نے کیا تھا وہ کٹے تھے وہ آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم بھی نماز چھوڑ کے فاسق و فاجروں کی صفوں میں جا رہے ہیں۔ اللہ کا ولی شہید ہو گیا، زندہ تھا شہید ہو گیا، کاٹ دیا گیا، گردن کو اڑا دیا گیا، اللہ لیکن کہہ کے گیا یہ فاسق و فاجر ہے، کاش یہ فسق و فجور کو چھوڑ کر مومن ہو جاتے، پکے مومن ہو جاتے۔ مسلمانوں آج مت رو، اگر ہونا ہے تو اپنے نصیب پر رو۔ خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ فرماتا جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے میں اس کو کبھی کہیں اور نہیں جھکنے دیتا۔ تو رب کہتا ہے، پھر کہتے ہو ہم کامیاب نہیں ہو رہے، کیسے کامیاب ہو گئے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، کامیاب تم ہی ہوگے، شرط یہ ہے سچے پکے مومن بن جاؤ۔ بولو نمازیں چھوڑی ہم نے نہیں چھوڑی، فجر و عشاء مغرب و ظہر چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ یہ احمد رضا منظری تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، اور تو اور اس وقت کوئی اللہ کا ولی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ غوث اعظم کو ناراض کر کے سوچتے ہو وہ کرامت دکھا کے بچا لے؟ غوث غریب نواز کو ناراض کر کے سوچتے ہو وہ چمتکار دکھا کے بچا لے؟ کیسے بچائیں گے؟ انس ساگر کے کنارے آ کر غریب نواز نے کچھ نہیں کیا تھا، ٹوٹی ہوئی چٹائی بچھا دی اور اعلان کیا اپنے خلیفہ سے، پڑھو لا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی اذان گونجی گئی محمد ابن قاسم کے بعد، غریب نواز نے سجدہ کیا۔ پرتھوی راج چوہان نے دیکھا یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے۔ قریب آیا، کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا بندہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ غور کرو غور کرو، اللہ کا بندہ اللہ سے کہا یہ کیسی ملاقات ہے، سامنے تمہارا خدا تو نہیں ہے؟ کہا بے وقوف تجھے نظر نہیں آئے گا، یا تو دیکھنے والا جانے یا دکھانے والا جانے۔ آج تم نے تو رب سے ملاقات کرنا بند کر دی، بیوی سے ملاقات نہ کرو ناراض۔ بولو بولو بولو، ہاں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ بیوی سے ملاقات نہ کرو، بیوی ناراض، اس کے لیے زیور کا تحفہ نہ لاؤ، بیوی ناراض، ماں باپ سے نہ ملو، ماں باپ ناراض، تو بولو بھائی سے نہ ملو، بھائی ناراض، بہن سے نہ ملو، بہن ناراض، اور خدا سے نہ ملو تو خدا کیسے راضی ہوگا؟ جواب دو، ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب ہے دو۔ بیوی سے نہ ملو، بیوی ناراض، جب خدا سے نہیں ملو گے خدا کیسے راضی ہوگا؟ ارے بیوی کو راضی کرنا ہے ملاقات کر کے زیور دے دو، ماں باپ کو راضی کرنا ہے تعظیم کر لو، بھائی کو راضی کرنا ہے حق ادا کر دو، اور خدا کو راضی کرنا ہے تو نمازیں پڑھ لو۔ خدا تم سے راضی ہو جائے، اور خدا راضی ہو گیا تو غوث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے، اور غوث اعظم راضی ہو گئے تو رسول اعظم بھی راضی ہو جائیں گے، رسول اعظم راضی ہو گئے تو غریب نواز بھی راضی ہو جائیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے تو خود رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا سہارا لیا، تم اپنے آپ ایسی راضی کر لو گے رسول کو؟ خدا کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، یہ فسق و فجور کی صفت کو ملیا میٹ کر دو اور مومن کی صفت کو زندہ کر دو، کامیاب ہو جاؤ۔ کرنی پڑتی ہوگی تقریر کہ احمد رضا منظری بریانی کی بات کرو، منہ میں پانی آئے، جہنم کے عذاب کی بات مت کرو۔ ارے جہاں پر خالی جنت کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر نہ ہو، اللہ کے عذاب کا ذکر نہ ہو، تو وہاں کسی شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سنجاری کے نہیں ہے؟ آؤ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر،
نہیں فرمایا دوسری وحی میں اللہ نے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور اللہ کے خوف سے اللہ کے بندوں کو ڈرا۔ نبی نے پہلے کیا کہا؟ نماز کے بارے میں نہیں کہا، روزے کے بارے میں نہیں، بلکہ کہا اللہ کے بندوں کو اللہ کے خوف سے قم فانذر، اللہ کے خوف سے ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ یہ قرآن ہے، لیکن تم تو قصہ کہانی میں لگ گئے مسلمان۔ نبی کو دوسری وحی جو تعلیم دی گئی تھی وہ ڈرانے کی تھی۔ کس کی دی گئی تھی؟ کس کی دی گئی تھی؟ ڈرانے کی۔ تمہیں تو مرغا بریانی چاہیے ہے نا؟ نبی کو تعلیم دی گئی ڈرانے کی۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے گھر قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے خوف سے، لیکن تمہیں تعلیم دی گئی ڈرانے کی نہیں، تمہیں تو بریانی اور مرغ مسلم اور حلوے اور زردے کی تعلیم دی گئی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میں بالا پوش اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، اپنے اپنے رب کے ڈر سے، اپنے رب کے خوف سے اپنے رب کے بندوں کو ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پاکی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنا لباس پاکیزہ رکھ لے۔ خدا کی قسم یہ صفت لے کر جب مسلمان چلا تھا، اللہ کا عذاب لے کر چلا تھا، اللہ کا خوف لے کر چلا تھا، اللہ کی نماز لے کر چلا تھا، اللہ کا عطیہ لے کر چلا تھا، تو بدر کا میدان مسلمان کا تھا، احد کا میدان مسلمان کا تھا، خندق کا میدان مسلمان کا تھا، تبوک کا میدان مسلمان کا تھا، کربلا کا میدان مسلمان کا تھا، ہندوستان کا سندھ کا میدان مسلمان کا تھا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ تین اذانیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ شان جستی رکھی نظروں میں جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورہ کیے گھوڑے ہم نے، اور اعلان کرتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہوں نجوم کے، گزرا ہے نہدوں سے مسلمان کبھی۔ تم کہاں گئے؟ کون سے تمہارے غم کو احمد رضا منظری روئے اور کون سی خوشی کو ہنسے؟ ہنسنے کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ کون کون سے غم کو روئے؟ خدا کی قسم ایک سمجھوتا اپنے رب سے کر لو، نماز کا۔ کون سا سمجھوتا؟ اور یہ سارے سلسلے کے اختلاف ختم کر دو، کوئی پیر تمہیں جنت میں نہیں لے جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پیر جنت میں لے جائے، مت کرو یہ اختلاف سلسلوں کا۔ جب پیر دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا تو جنت ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے تب جنت ملے گی، لیکن تمہارے گھر میں پیر ایسا ہے دعا نہ بھی کرے تب بھی جنت ملے گی۔ اس پیر کا نام بتا دوں امام صاحب؟ ایسا پیر ہے تمہارے گھر میں، رسول فرماتے ہیں اس کو دعا کی بھی ضرورت نہیں، بس خالی اس کے قدم پکڑ لینا جنت پکڑ لیجیے۔ وہ پیر تیری ماں ہے، اپنے ماں کے قدموں کو پکڑ لے، جنت کو تو نے پکڑ لیا۔ مورچہ وہ جیت کر ہی آئے گا میدان سے، جنگ کی سرحد پہ جو ماں کی دعا لے جائے گا، باسی روٹی سینک کر جب ناشتے میں ماں نے دی، ہر امیری سے مجھے یہ مفلسی اچھی ہے۔ آؤ اب بہت ذکر سنتے ہو غوث اعظم کا۔ غوث اعظم نے کیا کیا؟ کوئی کرامت بیان نہیں کروں گا، میرے غوث نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے سال تک؟ حقیقت بیان کروں گا، کوئی کرامت بیان نہیں کروں گا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے کون سی نماز پڑھی؟ تم نے فجر کی نماز فجر کے وضو سے نہیں پڑھی، ظہر کی نماز ظہر کے وضو سے نہیں پڑھی۔ میرے غوث نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام صاحب کیسے پڑھی ہوگی؟ عشاء کی نماز میں وضو کیا ہوگا میرے غوث نے، اور پوری رات سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں رہے ہوں گے، تب تک فجر کا مؤذن بول گیا ہوگا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہی طریقہ رہا ہوگا نا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ پتا چلا کہ غوث عشاء کی نماز کے لیے وضو بنا رہا، پوری رات سجدے میں، فجر کا وقت ہو گیا تو اسی وضو سے میرے غوث نے فجر کی نماز ادا کر دی۔ کتنے سال تک؟ اور تو کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 40 سال تک جب یہ کام میرے غوث نے کر لیا، اب خدا کو نخرے دکھا رہا ہے۔ کیسے نخرے؟ اللہ فرماتا جب میرا بندہ میرا ہوتا تو اس کی ہر بات مان لیتا۔ سنو کیسے نخرے دکھا رہے۔ یا اللہ فجر پڑی ہے عشاء سے تیرے لیے، کس کے لیے؟ بول دو، زبان ہلا دو۔ فجر پڑی ہے عشاء کے وضو سے تیرے لیے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 40 سال تک پڑی۔
تیرے لیے. کس کے لیے؟ تیرے لیے. کس کے لیے؟ بول دو کس کے لیے؟ زور سے بولو. یہ تم نے خاموش رہنا جو سیکھ لیا نا، اسی لیے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر بولتے تو آج ایسے نہ ہوتے، ہے نا؟ اگر بولتے تو آج ایسے. بڑی سینسیٹیو بات کہہ رہا ہوں، بڑی پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں. تمہارے دل پہ چوٹ مار رہا ہوں، دل پہ نشتر لگے تو قبول کر لینا. غوث نے کیا کہا؟ 40 سال تک مولا فجر سے عشاء پڑھی ہے تیرے لیے. جملہ نوٹ کرو، تیرے لیے. اب میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو کسی کے ہاتھ سے نوالا بنوا کر میرے منہ میں نہیں ڈلوا دے گا. تم ذرا کہنا یہ ہے ہمت؟ نین بھائی کی ایسی عورت ہے جس نے ایسا بچہ پیدا کیا ہو جس کا بچہ یہ قسم کھا لے مولا جب تک کوئی میرے منہ میں کھانا نہیں ڈالے گا نہیں کھاؤں گا. تیری ماں تو ڈال سکتی ہے، تیرا باپ بھی ڈال دے گا، بھیا کو جا رہا گیا وہ بھی ڈال دے گا، تیری بیوی بھی نہیں ڈالے گی. بیوی بھی جلدی نہیں ڈالے گی، ماں ایک ایسی ہے جو ہر حال میں ڈالے گی. میرے غوث نے کہا مولا سب کچھ تیرے لیے، لیکن جب تک اب میرے منہ میں کوئی لقمہ نہیں دے گا. یہ پہلے حوالہ نوٹ میں، اس کے بعد میں بات سننا. کتاب کا نام ہے زبدۃ الآثار، رائٹر بھی یہی ہے. دوسری کتاب کا نام ہے بہجۃ الاسرار، رائٹر ہیں امام ابو الحسن شطنبی، یہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. میرے غوث نے کہا پروردگار کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہیں کھلوائے گا. کتنے سال تک نماز پڑھی عشاء کے وضو سے فجر کی؟ 40 سال تک. غوث کی شان دیکھو، کرامتیں بہت ہو گئی ہیں. اب غوث کا کردار دیکھنے کی ضرورت ہے، غوث کا کیریکٹر دیکھنے کی ضرورت ہے، غوث کا طریقہ زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے، غوث کا انداز زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے غوث نے کہا مولا نہیں کھاؤں گا. I will not put my Allah. نہیں کھاؤں گا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے. صدر صاحب آپ ہی ہے نا؟ صدر صاحب ہوتے کہتے باہر میں جائے وعدہ پہلے کھا لوں. اور مسجد کا امام ہوگا تو کہتے ہیں پہلے باہر نکلو، پہلے میں کھانا کھاؤں گا بعد میں آنا نماز پڑھانے کے لیے. یہی کہتے ہیں آج کے صدر، یہی کہتے نا. انہوں نے مجھے فون کیا تھا نبی الاول میں، تاریخ خالی نہیں. آپ نہیں کیا تھا؟ تاریخ خالی نہیں تھی میرے پاس، لہذا میں کمی نہیں کروں. میرے غوث نے کہا مولا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ عشاء کی نماز سے وضو سے فجر پڑی ہے مولا تیرے لیے. اب بھوکا رہوں گا تیرے لیے. کتنے سال تک؟ جو نظریہ میں دینا چاہتا ہوں، جہاں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، غور کرو. میری قوم کی عورتوں اپنے بچوں کو لوریوں میں سنایا کرو. یہ بامبے کے گنڈوں کو مت سناؤ، بامبے کی ڈنڈیوں کو مت سناؤ. اگر سنانا ہے تو اسلام کی ہیروئن حضرت فاطمہ کو سناؤ، اسلام کے ہیرو علی حسن حسین کو سناؤ، اسلام کے ہیرو غوث اعظم اور غریب نواز کو سناؤ. نہیں کھاؤں گا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 40 دن گزر گئے. کتنے گزرے؟ کتابیں حوالہ نوٹ کر لیا. 40 دن گزر گئے. کیا حال ہوا ہوگا صدر صاحب؟ قسم مت کھا لینا کہ جب تک بیوی نہیں کھلائے گی نہیں کھاؤں گا. مر جاؤ گے بیوی نہیں کھلائے گی. ہاں نہیں کھلائے گی بیوی. چکر مت پڑنا. بیوی زندہ ہے کہ نہیں؟ اچھا حیات ہے. میں دعا کروں گا اللہ ان کو اور لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن قسم مت کھا لینا یہ مسجد کا امام ہے بیچارہ تمہاری خوشامد کر لے گا. یہ بھی نہیں کرے گی خوشامد، کیونکہ امام کو اپنی امامت کی فکر رہتی ہے نا. ہاں قسم مت کھا لینا. میرے غوث نے کہا نہیں کھاؤں گا. 40 دن گزر گئے. اللہ کا محبوب بندہ نام یاد رکھو، حضرت ابو سعید المبارک المخزومی. کیا نام ہے؟ ابو سعید المبارک المخزومی. ابو سعید یاد رکھو. یہ گزرے. میرا غوث بیٹھا ہے. آواز آئی الجو الجو، ہائے بھوک ہائے بھوک، پیٹ بول رہا ہے بھوک. حضرت ابو سعید نے کہا اے عبد القادر یہ آواز کیسی؟ میرے غوث نے کہا یہ میرا پیٹ کھانا مانگ رہا ہے، میرا دل یاد الہی میں لگا ہے. سبحان اللہ. زور سے جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں پہنچو کہ کیسے تم بھی بن سکتے ہو اللہ کے قریبی. 40 دن گزر گئے. حضرت ابو سعید گزرے. ابو سعید نے کہا عبد القادر چلو میرے دروازے پر کھانا کھلاؤں. وہ کہہ کے چلے گئے ہے نا. میرا غوث وہیں بیٹھا رہا، ہلا بھی نہیں. وہ اپنے گھر چلے گئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے. کھانا بیوی سے بنوا لیا. زور سے بولو سبحان اللہ. شان دیکھو، شان تمہیں کرنا کیا ہے. کھانا بنوا لیا، دسترخوان لگا دیا کہ عبد القادر آتے ہوں گے. لیکن یہ عبد القادر تھا جو خدا سے کہہ گیا تھا مولا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہیں کھلوائے. نہیں کھاؤں گا. اب اللہ کو پیار آ گیا. حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا. سبحان اللہ. کس کو بھیجا؟
روایت مختلف ہیں. بعض روایتوں میں یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور بعض روایتوں میں یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں, لیکن میں نبی والی روایت بیان کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اللہ نے فرمایا خضر کو تو نیئر عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. اے خضر عبد القادر کے قریب جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام میرے غوث عبد القادر جیلانی پیرے پیرا میرے میرا قطب جیلا شہباز مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کی بارگاہ میں آ گئے کہ عبد القادر واٹ ہیپن You didn't need eat food till now عبد القادر جیلانی. اے عبد القادر اب تک کیوں نہیں کھایا؟ اتنا کہا حضرت خضر علیہ السلام نے میرے غوث کا ہاتھ پکڑا. کیا پکڑا؟ کیا پکڑا؟ تمہارا ہاتھ تمہاری بیوی نہ پکڑے. ناراض ہو جاؤ, کھانا نہیں کھلائے گی, منع تمہیں کو منانا پڑے گا. اور اب تو یوپی میں بہت بڑا حال ہو گیا. یوپی میں نہیں, پورے ہندوستان میں. بیوی ناراض ہو گئی, سیدھے جیل میں جاؤ. دیکھو بھائی, منا کے رکھنا ہے نا. اور تمہارے خلاف کوئی جملہ نکل جائے تو بہنوں سینڈلوں سے استقبال مت کرنا, کیونکہ اپنی کار سے نہیں آیا ہوں. یہ کمیٹی والے چھڑوائیں گے تب پہنچوں گا, بہت دیر لگے گی جب تک زخمی ہو جاؤں گا. اگر کوئی بات تمہارے خلاف ہو جائے مزاج پہ تو معاف کرنا ہے نا. میرے غوث نے کہا نہیں کھاؤں گا. حضرت خضر علیہ السلام آ گئے, ہاتھ پکڑا, چل دیے. عبد القادر کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا. حضرت ابو سعید کے دروازے پر پہنچے. ابو سعید نے دیکھ کر کہا عبد القادر کیا میرا کہنا کافی نہیں؟ میرا کہنا کافی؟ تو میرے غوث کا جواب سنا. کیا جواب دیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ابو سعید ارے یہ کوئی اور نہیں, یہ عبد القادر ہے جس نے وعدہ کیا ہے جب تک میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی لے نہ جائے جب تک جاؤں گا بھی نہیں. جاؤں گا بھی نہیں. حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے لے گئے ابو سعید کے دروازے پر. حضرت ابو سعید نے دروازہ کھولا, اندر پہنچے. سامنے دسترخوان بچھا ہے, لذیذ لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں. حضرت غوث اعظم کو بٹھالا. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کو اللہ کا حکم ہوا, اے ابو سعید جلدی سے نوالا بنا اور میرے غوث کے منہ میں ڈال دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت ابو سعید لقمہ اٹھا رہے ہیں, لقمہ بنا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں میں پکڑ رہے ہیں اور میرے غوث کے منہ میں ڈال رہے ہیں. ادھر میرے غوث کے منہ میں لقمہ ڈالا, آسمان سے آواز آئی, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ. غور کرے, ابو سعید نے جیسے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا, آواز آئی عبد القادر اب تو کھا لے, اب تجھے پیارا رب تیرا تجھے کھلوا رہا ہے. اور ایسے نہیں, اپنے عزت و جلال کا واسطہ تیرا عبد القادر میرے لیے کھا لے, عبد القادر میری محبت پہ کھا لے. اب میرا غوث کھا رہا ہے, ادھر غوث کا دیوانہ, ادھر غوث کا متوالا, ادھر غوث کا شیدائی, ادھر غوث کا عاشق, ادھر غلام غوث اعظم سیدنا سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار کر کہتے یا غوث واہ کیا مرتبہ, اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام غوث اعظم کو کب ملا؟ جب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے مقام مل گیا. جب 11 سال تک برج اجمی میں غوث اعظم نے نمازیں پڑھ لی, عبادت کر لی, تب اللہ نے قسمیں دے دے کے کھلوایا. کسے؟ غوث اعظم کو. جب غوث اعظم کو اللہ کھلا سکتا ہے, اللہ سے جب رابطہ کر لیتے ہیں, ہم اللہ سے رابطہ کر لیں گے تو ہمیں نہیں کھلوائے گا. بولو نہیں کھلوائے گا. میرا رب کہتا ہے ارے جب میں پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو میرے بندو تمہیں بھی رزق دے دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پھر فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے زمین پر
چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو. اللہ پھر فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. جب یہ اللہ عطا فرماتا ہے تو ہمیں نہیں دے گا کیا؟ لیکن یاد رکھو ہماری غیرت کہاں سو گئی مسلمانوں، ہماری غیرت کہاں کھو گئی. یاد رکھو میرے خوش نے اعلان کیا تھا اے میرے وفاداروں، اے میرے وفاداروں چاہنے والوں، اگر تم چاہتے ہو میں راضی ہو جاؤں تو وہ کام کرو جو کام میں نے کیا ہے. میں نے رب کو راضی کیا ہے، میں نے رسول کو راضی کیا ہے، رسول نے خدا کو راضی کیا، خدا نے رسول کو راضی کیا. آدم نے خدا کو راضی کیا لیکن خدا نے رسول کو راضی کیا. عیسیٰ نے خدا کو راضی کیا، خدا نے رسول کو راضی کیا. موسیٰ نے خدا کو راضی کیا اور خدا نے رسول کو راضی کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سارے اکابر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا کہیں ناز سے جب صدائے محمد اور رضا پل سے عوض کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. میرے بھائیوں میں تم سے آج وعدہ لینا چاہتا ہوں، این آر سی اور سٹیزن امینڈمنٹ بل سے بچنا چاہتے ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو. خدا کی قسم مکہ کے اندر بھی ایک بل پاس ہوا تھا، مکہ کے اندر بھی ایک بل پاس ہوا تھا ابو جہل کی پارلیمنٹ ہاؤس جس کا نام دارالندوہ تھا. اس دارالندوہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ابو جہل پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا تھا. ابو لہب اس کا وزیر خزانہ تھا، عتبہ شیبہ اس کا ویدیش منتری اور وزیر خارجہ تھا، وزیر داخلہ تھا. بل پاس ہوا کہ مسلمان اور محمد کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے. ہوا کہ نہیں رہنے دیں گے. میرا نبی رات کے سناٹے میں اپنے غریب صحابہ کو لے کر چلا گیا. رات کے سناٹے میں میرا نبی گیا لیکن نبی کہہ کے گیا تھا کعبے میں پھر سے لوٹ گیا، کعبے پھر سے لوٹ گیا. اے خلاف کعبہ میں پھر سے تجھے چھونے آؤں گا. اے کعبے میں تجھے معبودوں سے بچانے کے لیے پھر سے آؤں گا. ٹھیک 8 سال کے بعد جب میرا نبی واپس آتا ہے، سبحان اللہ، میرا نبی واپس آیا اور اعلان کر دیا ابو جہل تو مارا جا چکا ہے بدر میں، عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ تو مارا جا چکا ہے میدان بدر میں. مکہ کے کافر آج محمد ابن عبداللہ پھر ریٹرن ہو کر کعبے میں آ گیا. اب کعبے میں کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی، اب کعبے میں اللہ کی عبادت ہوگی. سبحان اللہ. اور اللہ کا قرآن نازل ہوا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آیا حق مٹ گیا، باطل بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. میرے غریب نواز بھی اسی پیغام کو لے کر آئے تھے اور اعلان کر دیا غریب نواز نے مجھے بھیجنے والا آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ. تقریر کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھو، پرتھوی راج چوہان سے کہا مجھے بھیجنے والا آمنہ کا لال ہے، مدینے والا پیغمبر ہے. اس مدینے والے پیغمبر نے بھیجا ہے مجھے ہندوستان میں، تو مجھے ہندوستان سے نہیں بھیج سکتا. ارے میرا نبی اتنا پاورفل ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وادی صحبہ میں کھڑے ہو کر اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کنکروں کو حکم دے دے تو کلمہ پڑھ لیں، درختوں کو اجازت دے تو سجدہ کر لیں، پتھروں کو اجازت دے تو قدموں میں آ جائیں، سنگریزوں سے کہے تو میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دے. غریب نواز نے کہا اسی پاورفل پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا، یا آیا ہوں. اب میں آ گیا ہوں، بھیجنے والا نبی ہے، جب تک نبی نہیں بلائے میں جاؤں گا. ایسا چیلنج کیا تھا میرے غریب نواز نے پرتھوی راج چوہان سے اور اعلان کر دیا تھا پرتھوی راج چوہان اب میں جاؤں گا بھی نہیں اور میری مٹی بھی یہیں دفن ہو جائے. ہاں بے شک میری مٹی بھی یہیں دفن ہوگی.
تو وہ پوری ایڑی سے چوٹی لگا لگا کر پریشان ہو گیا، لیکن میرے غریب نواز کو ہلا نہ سکا۔ آج تربت اس صوبہ راجستھان کے شہر اجمیر میں بنی ہے اور حکومت کر رہی ہے۔ انگریز نے کہا ہے، کئی مورخ اور رائٹروں نے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا لوگ حکومت کرتے ہیں، زندہ حکومت کرتے ہیں۔ انگریزوں نے کہا ہندوستان میں نے ایک ایسی قبر کو دیکھا ہے جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کرتی ہے۔ رب کے بولو، انگریز کہتا میں نے ایسی قبر کو دیکھا جو ہندوستان پر حکومت کرتی ہے، وہ غریب نواز کی قبر ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ خواجہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجہ ہند کے وہ ولی، ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، جشن غوث الورا۔ میرے غریب نواز نے کتنے اعتماد کے ساتھ کیا تھا، یہی مروں گا، یہیں پہ جلوں گا، یہیں پہ قبر بنے گی، یہیں پر میرا جنازہ دفن ہوگا۔ بولو کوئی ہلا سکا؟ اور ایک بات اور کہہ دوں، چاہے وہ RSS کا ہو، چاہے وہ بجرنگ دل کا ہو، چاہے وہ شیو سینا کا ہو، چاہے وہ ہندو مہاسبھا کا ہو، چاہے وہ کسی بھی سنستھا کا ہو، میک والے کسی بھی دھرم سے تمہارا تعلق ہے، میرا اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن بات چل رہا ہے خواجہ ساؤنڈ ہے، خواجہ ساؤنڈ ہے، یہ بھی اچھا کیا، ہاں اچھا خواجہ ساؤنڈ ہے۔ مجھے اپنے بیگانے میں حق بات کہوں گا، کیونکہ یہ کیمرہ چل رہا ہے، اس میں خالی ہم نہیں سن رہے، پوری دنیا سنیں گے، اپنے بھی سنیں گے، غیر بھی سنیں گے۔ غریب نواز نے اعلان کیا یہی رہوں گا، یہی بنوں گا، تجھ سے ہلا سکے تو ہلا لے۔ غریب نواز کی قوت وہی بنی۔ اب جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اپنے انڈین ہونے کا ثبوت دو، ارے ہم کسی کاغذ سے نہیں دیں گے، ہم قرآن سے دیں گے۔ دعا سن لو، منظر پورے اسٹیج کے علماء دعاؤں سے نوازو، حوالہ دے رہا ہوں، ہم اپنی پیدائش کا ثبوت قرآن سے دیں گے۔ ایسا حوالہ کروں گا تو میاں کا لال کاٹ نہیں سکتا، نوٹ کرنا، ہم اپنا ثبوت قرآن سے دیں گے۔ تم اپنا ثبوت گیتا سے دو گے، تم اپنا ثبوت مہابھارت سے دو گے، تم اپنا ثبوت ویدوں سے دو گے، اتھر وید سام وید سے دو گے، نہیں دے پاؤ گے، لیکن مسلمان قرآن سے دے گا۔ اللہ کا قرآن، قرآن کا 16واں پارہ سورہ بارے کی سورہ طٰہٰ، اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ارے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، دوبارہ اسی مٹی میں لے جائیں گے، دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ تو بھارت کا مسلمان ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہندوستان کی مٹی میں جائے گا اور قیامت کے میدان میں ہندوستان کی مٹی سے اٹھے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ثبوت مان رہے ہو ہم سے؟ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک۔ اب بولو اور کیا ثبوت چاہیے؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ ہمارا نبی کا خمیر مدینہ کی مٹی سے بنا تو نبی وہیں دفن ہوا۔ نبی فرماتا جہاں کی مٹی سے جس کا خمیر ہوگا وہیں دفن ہوگا، وہیں مرے گا۔ تو ہمارے باپ کا خمیر بھی بھارت سے، ہمارے دادا مشتاق شبیر احمد کا خمیر بھی اسی سے، ہمارے پردادا مشتاق احمد کا خمیر بھی اسی سے، ہمارے لکڑ دادا سلیم اللہ کا خمیر بھی اسی سے، اور احمد رضا منظری کا خمیر بھی اسی سے۔ تو قرآن کہتا منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے پیدا ہوا گیا ہے۔ اب بھارت کا مسلمان پاکستان کی مٹی سے نہیں بنا، انگلینڈ اور برما کی مٹی سے نہیں بنا ہے، بھارت کا مسلمان ہندوستان کی مٹی سے بنا ہے۔ مرنے کے بعد اسی مٹی میں جائے گا اور قیامت میں پھر اسی مٹی سے بنے گا۔ اس کا ثبوت قرآن میں ہے، اس کی دلیل غریب نواز کا مزار ہے۔ سبحان اللہ، میرا غریب نواز بھی اسی مٹی سے بنا ہے نا؟ جو پاکستان کی مٹی سے بنے تھے وہ پاکستان چلے گئے، ہم ہندوستان کی مٹی سے بنے یہیں پر دفن ہوں گے۔ اور تم بتاؤ، تم بتاؤ، تم بتاؤ، گنگا نکلی کہاں سے نکلی؟ اتراکھنڈ سے نکلی، ہردوار سے نکلی، کوہ ہمالیہ سے نکلی، اکٹھی ہوتے ہوتے دریا بن گیا، مہا دریا بن گیا، گنگا نام ہو گیا، چلی الہ آباد میں پہنچی، الہ آباد سے چلتے چلتے ہند مہاساگر میں پہنچی۔
ہند مہاساگر سے پہلے الکحل اوقیانوس بحر فارس کلثم میں چلی گئی. اب یہ دریائے گنگا ہندوستان میں نہیں رہی. اب جس کی مٹی سمادھی دریائے گنگا میں بہا دی گئی ہو وہ بھارت میں نہیں رکے گی, بدیشوں میں چلی جائے گی. مسلمان کا جنازہ بھارت میں دفن ہوا ہے وہ باہر نہیں رہے گا. ہم زندہ بھی بھارتی ہیں, مردہ بھی بھارتی ہیں. ہم زندہ بھی بھارتی, مر جائے تو بھی بھارتی, اٹھے تو بھی بھارتی. سبحان اللہ. تم بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ ہند مہاساگر میں, بحر الکاہل میں, بحر اوقیانوس میں, بحر فارس میں, بحر کلثم میں, جہاں دریا کا پانی جائے گا وہاں تم جاؤ گے. لیکن ہم تو پیدا یہیں سے ہوئے, پھر کہاں جائیں گے؟ یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں مر. تو ہمارا زندہ بھی ہندوستانی, ہماری لاش بھی ہندوستانی, ہمارا کفن بھی ہندوستانی, ہماری قبر بھی ہندوستانی, ہم اٹھیں گے تو بھی ہندوستانی. جو کہ قرآن کہتا منہا خلقناکم, اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں لے جائیں گے, اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں جملہ, وہ جملہ ذرا غور سے سنو. ہمارا غریب نواز کا ظاہر بھی ہندوستانی, ہمارے غریب نواز کی لاش بھی ہندوستانی, علاؤ الدین ظاہر جوانی بھی ہندوستانی, علاؤ الدین کا بچپنا بھی ہندوستانی, علاؤ الدین کا بڑھاپا بھی ہندوستانی, علاؤ الدین کی قبر بھی ہندوستانی, علاؤ الدین کا مزار بھی ہندوستانی, صابر پاک کی زندگی بھی ہندوستانی, صابر پاک کا جنازہ بھی ہندوستانی, نظام الدین کی زندگی بھی ہندوستانی, نظام الدین کی موت بھی ہندوستانی, حضرت بدی الدین زندہ شمدان کی زندگی بھی ہندوستانی, ان کا لاشا بھی ہندوستانی, احمد رضا بریلوی امام اہل سنت کا ظاہر بھی ہندوستانی, اس کی لاش بھی ہندوستانی, غریب نواز کا شہنشاہ زندہ بھی ہندوستانی, مرنے کے بعد بھی ہندوستانی. اب بولو کون سا ثبوت دیں؟ اور اگر زیادہ پرانا ثبوت مانگ لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. کیسا گڑبڑ ہو جائے گا؟ جو ابھی کہتے ہیں نا تاج محل, تاج میں تاج و محل ہے. اگر زیادہ پرانا دے دیا پروف تو گڑبڑ ہو جائے گا, سب نکل آئیں گے. پھر تم بھی کہو گے اچھا یہ پروف میں تو دکھا رہا, تاج محل ہمارا نہیں ہے تمہاری بات. کہو گے نہیں کہو گے؟ لال قلعہ چھوڑنا پڑ جائے گا, پارلیمنٹ چھوڑنا پڑ جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, جو میں نے بات کہی دلیل کے ساتھ بات کہی ہے, ہواؤں میں فائرنگ نہیں کرتا میں, زمین کا ہوں, زمین کی قدم رکھ کے بات کرتا ہوں, آسمان کا نہیں ہوں میں, ہوا میں اڑ کے بات نہیں کرتا. بس میرے بھائیوں رونا تو یہ اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کا ولی جو میں نے شروع تقریر بتایا تھا وہ شہید ہو گیا. کس بنیاد پر؟ اس قوم کی وجہ سے, ہے نا. جب گیہوں پستا ہے چکی میں تو گھن کی کیا غلطی ہوتی ہے؟ گھن پستا کہ نہیں پستا, اس کی کیا غلطی ہوتی بیچاری کی؟ تو وہ کہتا ہے گیہوں, گھن کہتا ہے کہ میں اس لیے پسا ہوں کیونکہ میں گیہوں کی صحبت میں رہا. کس کی صحبت میں رہا؟ گیہوں کی صحبت میں رہا. تو جو حشر گیہوں کا ہوگا وہ گھن کا ہوگا. میرے بھائی اس دنیا میں بھی بہت بہت نیک ہے, لیکن جو حشر ہم جیسے کمینوں کا ہوگا وہ یہ حشر اللہ والوں کا ہوگا. میرے بھائی یاد رکھو, جب قوم نیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکومت عطا فرما دیتا ہے, قیادت عطا فرما دیتا ہے, کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا, سب کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر, ہم پر اللہ کا انعام ہے. اور آج تو مکیش امبانی, انل امبانی سیدھے سیدھے کہیں گے ہم پر اللہ کا انعام ہے, کیونکہ ہم پر انعام نہ ہوتا تو بھارت کے سب سے بڑے آدمی ہم نہ ہوتے. لیکن آؤ قرآن کیا کہتا ہے, میں قرآن سے حوالہ دوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اے اللہ we want to ask you my اللہ, اے اللہ ہم تجھ سے پوچھتے تیرا انعام کس پر ہے؟ نینوا والوں پر, بریلی والوں پر, کہ چھوچا والوں پر, اجمیر والوں پر,
बगदाद वालों पर किस पर इनाम है? कुरान जवाब देता है, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अल्लाह का इनाम अल्लाह के नबियों पर है। किस पर है? किस पर है? किस पर है? जोर से बोलो। अल्लाह का इनाम अल्लाह के नबियों पर है। कुरान कह रहा है वस्सिद्दीक़ीन, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है। वश्शुहदा, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है। वस्सालिहीन, अल्लाह का इनाम अल्लाह के वलियों पर है। अब एक जुमला बोलूंगा इमाम साहब। अल्लाह का इनाम नबियों पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन नेक बंदों पर, अल्लाह के वलियों पर। इन पर अल्लाह का आयत कहां से शुरू हुई? नबी से। कहां से शुरू हुई? नबी से। खत्म कहां हुई? सालिहीन वलियों पर। तो पता चला अगर नबी पहले वली बाद में, नबी पहले सिद्दीक बाद में, नबी पहले शुहदा, नबी पहले औलिया, नबी ना हो तो सिद्दीक, नबी ना हो तो शुहदा, नबी ना हो तो वली। तो सबसे पहले इनाम अल्लाह का नबियों पर है और आखिरी इनाम अल्लाह का वलियों पर। अब जुमला नोट करो, मैं पूरे मजमे से इस्तकबाल चाहूंगा इस जुमले पर। अल्लाह का कुरान कहता है, इशारा देता है कि कुरान की आयत नबी से शुरू होकर वली पर खत्म हो गई है। ऐ दुनिया वालों, गृह मंत्रालय संभालने वालों सुन लो, अरे जब तक इस धरती पर अल्लाह का वली आता रहेगा कयामत नहीं आएगी। और जब अल्लाह का वली आना बंद कर देगा तो कयामत आ जाएगी। जब तक अल्लाह का वली आएगा कयामत, और जब अल्लाह का वली आना बंद कर देगा तो कयामत। इसलिए कि कुरान कहता नबी आएगा, नबी के बाद सिद्दीक आएगा। आया कि नहीं? सिद्दीक जाएगा, शुहदा आएंगे। बोलो आया कि नहीं? शुहदा अभी जो जामिया मिल्लिया में शहीद हुए वो भी शहीद हैं, जो बदर में शहीद हुए वो भी शहीद हैं। उसके बाद कुरान कहता है सालिहीन, अल्लाह वाले आएंगे। तो कुरान की आयत खत्म अल्लाह के वलियों पर, जमीन खत्म अल्लाह के वलियों पर। जब अल्लाह का वली आना बंद कर देगा तो कयामत आ जाएगी। इदश शम्सु कुविरत व इदन नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत व इदल इशारु उत्तिलत। जब चांद और सूरज पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा, समंदरों को बुझाया जाएगा। इदस समाउ शक्कत, आसमान को जब फाड़ दिया जाएगा। वइदल कुबूर बुअथिरत, जब कब्रों को खोल दिया जाएगा, कब्रों को खोल दिया जाएगा। फिर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, जब खोल दिया जाएगा फिर जलाल में आकर कहेगा बोल सत्तार कहां गया? आज की बादशाहत किसके लिए? नमरूद बता आज की बादशाहत किसके लिए? कारून बता आज की बादशाहत किसके लिए? फिरौन बता लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसके लिए? सन्नाटा होगा क़यामत के मैदान में। Anybody can't speak in doomsday in front of Allah. कोई भी अल्लाह के जलाल के सामने नहीं बोलेगा, खामोश हो जाएगा। बार बार बोलेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसके लिए? अबू जहल, उत्बा, शैबा, शत्ता, कारून, फिरौन, पुराने जमाने का नमरूद और आज के जमाने का नमरूद, सब खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं देगा। फिर जवाब वही देगा अल मुल्कु लिल्लाह। जब कोई जवाब नहीं मिलेगा तो पुकार कर रब कहेगा कि कल भी हमारी बादशाहत थी, अल मुल्कु लिल्लाह, आज भी हमारी बादशाहत है। जब आज की बादशाहत है तो बादशाह के लिए वजीर होता है, बादशाह के लिए वजीर, बादशाह के लिए तो मौला जब बादशाहत तेरे लिए वजीर कौन होगा? बल्कि वजीर ना कहूं हाकिम कहूं, हाकिम कौन होगा? कौन होगा हाकिम? बोलो
कौन होगा हाकिम? तो हाकिम का नाम सुन लो, दादा का नाम सुन लो, बाबा का नाम सुन लो, मलका का नाम सुन लो, मोहसिन का नाम सुन लो, नाइब का नाम सुन लो, खलीफतुल्लाह फिल अर्द हकीकतन का नाम सुन लो। हम कहेंगे मौला कौन होगा? तो पुकार कर कहेगा अल मुल्कु लिल्लाह, आज की बादशाहत मेरे लिए है और आज की बादशाहत की हुक्मरानी मेरे मुस्तफा के लिए है। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, बरेली के इमाम बोले, सुन्नियों की आन बोले, हमारी शान बोले, हम सब की पहचान बोले, बरेली के अहमद रजा खान बोले। शहर है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। कोई जवाब फिर कहेगा। अब आला हजरत के भैया उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन बरादर इमाम अहले सुनन इरशाद फरमाते, फकत इतना सबब है इनइकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के अज़ाब से डरो, है ना? अब प्रूफ मारने आए तो कहना हम तो प्रूफ कुरान से दे देंगे, तुम बताओ किससे देंगे, तुम बताओ। खुदा न खास्ता पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा पोस्टमार्टम करने वाले को। लेकिन मुसलमान के जनाजे की अगर जरूरत पड़ जाए, मिट्टी को हटाओ, तख्ते हटाओ, लाशा तैयार है। अल्लाह मेरे भाइयों, वो खुदा कयामत भेजेगा, उससे डरो। वो खुद कहता है, एक कुरान का हवाला और दे दूं, शायद तुम्हारे दिल में उतर जाए मेरी बात। फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। तर्जुमा भी सुन लो, शायद कि मेरी बात रफ्ता रफ्ता मेरी बात लगे दिल रुबा के हाथ, शायद मेरी दिल की बात आपके दिल में बैठ जाए। अल्लाह का कुरान का 16वां पारा कहता है, फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात। जो लोग नमाजों को छोड़कर पीठ के पीछे डाल देते हैं, शहवात नफसानी की ख्वाहिशात की तबाह करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? फसौफ यल्कौना गय्या, वो जहन्नम की वादिये गई में जाएंगे। वादिये जोर से बोलो, वादिये। कौन जाएंगे? नमाज छोड़ने वाले। कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? मेरे गौस ने ऐलान किया, शैतान मुझ पर नमाज कैसे माफ हो सकती है? ये बात भी बहजतुल असरार में लिखी है, अल्लामा शेख अब्दुल हक ने ज़ुब्दतुल आसार में लिखी है। मेरे गौस ने कहा, मुझ पर नमाज कैसे माफ होगी जब मेरे नबी पर माफ ना हो? इमाम हुसैन पर करबला में माफ ना हुई। तू शैतान है। आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो कहा, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि मेरे खुदा के, मेरे रब के, मेरे मौला के फज़ल ने बचाया। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं कि क़यामत के मैदान में कोई इबादत पेश नहीं करूंगा, बल्कि क्या पेश करूंगा? लाता है रजा तेरी सरकार में, लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला। एक बात और कह दूं, शायर साहब, आला हजरत ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा। तो मेरे गौस का एक बेटा है जिसका नाम शाह आले रसूल अहमदी महरवी है। शाह आले रसूल महरवी है। उनसे जब पूछा क्या पेश करोगे खुदा की बारगाह में, तो क्या कहते हैं? सैयद है। ढकोसले का सैयद नहीं, असली सैयद है। बनावटी जाली सैयद नहीं, असली सैयद। क्या कहते हैं रकीब साहब? गर बरोज़े क़यामत मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ। या खुदा ये अमानत सलामत रहे। गुलाम उसके बाप का वसीला देता है, उसी बाप का बेटा अपने से मुँह लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस मैं तकरीर का आखिरी पॉइंट आउट कर रहा हूं। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो अल्लाह से करो,
دنیا میں حکومت چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ. قرآن کی آیت موجود ہے, 4 پارے کی آیت. اللہ فرماتا ہے کونین کو نالین بنا کر قدموں میں ڈال دوں گا, فتح مندی کا صحرا تمہارے سر باندھ دوں گا, اوج مندی کا تاج تمہارے سر پہ پہنا دوں گا. پرووائڈ یو ول ہیو ٹو بیکم carefully moment in your life in the world. If you want to get success in the world, when will you go to doomsday? You can get success in front of Allah by Prophet Rasulullah. اللہ سے رابطہ صحیح کرو, یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. بس سورج ہوں, زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے, کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ ہی رہیں گے. حضرات اب میں آخری پیغام دیتا ہوں. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی نینوا والو پھر ملیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض دور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ دور. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریاری ارم تاجداری حرم, شہریاری ارم تاجداری حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. غوث اعظم امام تو پاون نقا, جلوۂ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو پاون نقا, جلوۂ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا, ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا. ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور
پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں یا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں یا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی تمام حضرات تشریف رکھیں فاتحہ خانے ہوگی تبرک لے جائے گا